اچھا جی، لفظ ہے اور لفظ کے معنی ہوتے ہیں. اور معنی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. اب پہلے مطلب یہ کہ اس کو لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو لغت میں دیے ہوتے ہیں ان ڈکشنری معنی. کتاب کا معنی اردو میں کیا ہے، بک کا معنی انگریزی میں کیا ہے، بوخ کا معنی جرمن میں کیا، کیسے لکھتے ہیں اس کو، فرانسیسی میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ترکش میں کتاب. اور معنی کی دو بنیادی پہلی قسمیں، ایک جس کو کہتے ہیں معنی حقیقت کے اعتبار سے، یعنی کسی چیز کی یہ فہم کے، مثلا کتاب کا معنی ہے اوراق کا مجموعہ مثلا جس پر جملے لکھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی ایک لحاظ سے ہو گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کا کنوٹیشن، جس کو معنی کہتے ہیں مطلق میننگ. لیکن ایک دوسرا معنی کا مطلب بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریفرنس، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ما صدق. یعنی کتاب کا معنی آپ کو پتہ چل گیا جو معنی کے اعتبار سے، لیکن اس کا ما صدق کیا ہے؟ اس کا ما صدق بہت سی چیزیں ہیں. اس کی ما صدق جو ہے کانٹ کی کتاب ہے، اس کی ما صدق علامہ اقبال کی شاعری کی کتاب ہے. اس کا ما صدق یعنی ریفرنس جس کو کہتے ہیں، اس کا ما صدق جو ہے قرآن مجید ہو سکتا ہے. اس کی ما صدق جو ہے ڈکنس کی کتابیں ہو سکتی ہیں. اس کے ما صدق جو ہے سید الحالی کی کتابیں، اور شبلی نعمانی کی کتابیں، اور مولانا مودودی کی کتابیں وغیرہ وغیرہ. یہ دو بنیادی قسمیں ہیں معنی کی، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں ما معنی، اور دوسرے جس کو کہتے ہیں ما صدق. اور یہ ما صدق اور معنی جو ہے یہ لغوی معنی پہ بھی اپلائی ہوگا، اصطلاحی معنی پہ بھی اپلائی ہوگا. یہ فرق جو ہے، یہ تفریق جو ہے، اور عرفی معنی پہ بھی اپلائی ہوگا، اس سے اطلاق ہوگا کہ ابھی ہم نے جو ہے عرفی معنی کو نہیں سمجھا. تو یہ پہلی بات ہے. اب جو ہے مثلا جو ریفرنشل معنی ہوتا ہے یا ما صدق جو ہوتا ہے، اس کی دو بنیادی قسمیں. ایک کو کہتے ہیں عربی زبان میں متواتر، اور دوسرے کو کہتے ہیں مشکک. انگریزی میں جو ہے مشکک کو کہتے ہیں ویگ. متواتی کو آپ کہہ سکتے ہیں کلیئر. مثلا یہ ہے کہ مثال اس کی لے لیں، متواتی وہ ما صدق ہوتا ہے جو اپنے محل میں اپنے ما صدق پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. اب مثلا میں کہوں آدمی سے کا جو ما صدق ہے، یہ ریفرنس ہے، وہ علی بھی ہو سکتا ہے، زید بھی ہو سکتا ہے، ذیشان بھی ہو سکتا ہے، عمران بھی ہو سکتا ہے، آدمی کا. اور ان کی آدمی کے لفظ کی ان تمام لوگوں پر ما صدق ہونے میں، صادق آنے میں، یہ یکساں ہے. یعنی بطور آدمی ذیشان اور علی میں کوئی فرق نہیں بنیادی ریفرنس میں. تو اس کو کہتے ہیں متواتی یا کلیئر معنی. لیکن مشکک وہ ہوتا ہے جب جو لفظ جو ہے وہ اپنے ما صدق کے پر یکساں طور پر لاگو نہیں ہوتا. مثلا تو جو مشکک الفاظ ہیں، مثلا یہ کہ نور ہے. اب نور کا جو لفظ ہے وہ مشکک ان معنوں میں ہے کہ وہ جو صادق آتا ہے جن چیزوں پر، وہ یکساں طور پہ صادق نہیں آتا. مثلا یہ ہے کہ نور سے ہماری مراد جو ہے چاند کا
چاند کی روشنی ہو سکتی ہے، اس سے ہماری مراد سورج کی روشنی ہو سکتی ہے، لیکن سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بطور نور کے فرق ہے. یا مثلا یہ ہے کہ سفید، تو سفیدی جو ہے ماسا تک بہت سی چیزیں ہیں. آدمی کا رنگ سفید ہو سکتا ہے، دیوار کا رنگ سفید ہو سکتا ہے، پر آدمیوں کے رنگ جن کو ہم سفید کہتے ہیں ان کے رنگ جو ہے ان میں فرق ہوتا ہے. تو سفید جو ہے ایک مشکک لفظ ہے، ویگ لفظ ہے ان معنوں میں کہ سفیدی جو ہے اس کا اطلاق مختلف افراد پہ ہوتا ہے، اور وہ اطلاق جو ہے متفاوت ہوتا ہے. یعنی زید بھی سفید ہے اور ذیشان بھی سفید ہے، لیکن ان کی سفیدی جو ہے مختلف قسم کی ہے. یہ دیوار بھی سفید ہے اور یہ کتاب کا ورق بھی سفید ہے، لیکن اس سفیدی کا اطلاق جو ہے ایک ان پر یکساں طور پہ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ کہ بطور آدمی کے علی اور ذیشان میں کوئی فرق نہیں ہے، یا بطور پاکستانی ہونے کے ان میں کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذیشان جو ہے زیادہ پاکستانی ہے اور وہ کم پاکستانی ہے. بنیادی لفظی معنی، اب اس سے آپ بنیادی معنوں سے اوپر اٹھ جائے تو پھر وہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے تشکیک یا ویگنس. اچھا، یہ ایک فرق ہے. یہ جو فرق تھا لفظ اور معنی میں، یہ ماسدق کے اعتبار سے ہم نے دیکھا، متواتی اور لیکن حقیقی معنوں کے اعتبار سے آپ فرق ہے. مثلا یہ کہ ایک لفظ کا جو معنی ہے، ایک لفظ ہو اور ایک معنی ہو، تو اگر لفظ اور معنی دو الفاظ کے دو معنوں میں جو ہے اختلاف ہو، الفاظ میں اختلاف ہو اور معنی میں بھی اختلاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں متباین. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنٹریری. یہ دو الفاظ جو ہیں معنی کے اعتبار سے متباین ہیں. مثلا انسان کا ایک معنی ہے، یعنی حیوان ناطق مثلا، اور گھوڑے کا ایک معنی ہے. تو یہ دو الفاظ جو انسان اور گھوڑا، یہ آپس میں متباین ہیں، کیونکہ یہ الفاظ دو ایک سے زیادہ ہیں اور ان کے معنی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو انسان اور گھوڑے میں بطور الفاظ بھی فرق ہے اور بطور معنی کی بھی فرق ہے. اس کو کہتے ہیں کنٹریری یا متباین. اس میں انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اس پہ گھوڑے کا اطلاق نہیں ہوتا، یا گھوڑے کا معنی اور انسان کے معنی میں فرق ہے. سمجھ؟ تو ہم کہتے ہیں انسان اور گھوڑے کے الفاظ اور ان کے معنی متباین ہیں ایک دوسرے. اور اگر معنی ایک ہوں تو وہ اس کو کہتے ہیں مساوی ہیں. لیکن مساوی کی پھر جو تقسیم ہم نے ابھی دیکھی اطلاق کے اعتبار سے یا ماسدق کے اعتبار سے، یعنی آدمی کا لفظ مساوی طور پہ استعمال ہوتا ہے علی، ذیشان اور احمد پر، لیکن یہ آدمی کا جو لفظ علی، ذیشان اور احمد پہ مساوی طور پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ اطلاق ہوتا ہے متواتی، یعنی یکساں اطلاق ہوتا ہے. اس میں بطور آدمی کے ان میں فرق نہیں. اس کے برعکس جو نور کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے چاند کی روشنی پر یا سورج کی روشنی پر یا بلب کی روشنی پر، تو ان لحاظ سے یہ مساوی ہیں. ان پر جو ہے نور کے لفظ کا اطلاق مساوی ہے، لیکن یہ کہ یکساں نہیں ہے، کیونکہ جن معنوں میں چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی اور بلب کی روشنی میں بنیادی فرق ہے، تو اس کو کہیں گے ہم مشکک، یہ ویگ ہے یہ. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہے. اس کو کہتے ہیں مترادف، سینونیم انگلش میں. مثلا یہ کہ عربی میں اللہ بھلا کرے، مثلا کم، قاف میم ہے کم، یا البر یا الحنطہ، یہ تین لفظ ہیں، تینوں کے معنی ایک ہے، گندم یا ویٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مترادف یا سینونیم. تو اس میں الفاظ ایک سے زیادہ ہیں لیکن معنی ان سب کے ایک ہے. اب اس کے برعکس اگر لے لیں کہ آپ کے پاس الفاظ ایک ہے اور معنی اس کے ایک سے زیادہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشترک. لفظ ایک ہے، اس کی مشہور مثال جو عربی میں ہے وہ عین ہے، ایک لفظ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں. اس کو مشترک، اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں. لفظ ایک ہے، اس کے معنی متعدد ہیں. تو عین کا مطلب جو ہے آنکھ ہے، عین کا مطلب چشمہ، یعنی اور کئی مطلب یہ عین کا مطلب ہے. عین کا مطلب ذات بھی ہوتا ہے، یعنی عینش ہے.
مختلف یعنی، اور اس کے مصادر کے بھی مختلف معنی ہیں، عین کا آنا یعین، آنا الرجل فالعین حق وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اس کو کہتے ہیں مشترک، انگریزی میں اس کو کامن ورڈز۔ انگریزی میں اس کی مثال ہوگی جیسے بینک، بینک سے مراد فائنینشیل بینک ہو سکتا ہے، بینک سے مراد دریا کا کنارہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا لفظ اور معنی کے اعتبار سے، اور لفظ اور معنی کے تعلق کی قسمیں۔ اب ایک لفظ کے اگر ایک سے زیادہ معنی ہیں اور ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے دوسرے معنی سے، مثلا اصلی معنی سے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی معنی کا جو انتقال ہے، معنی کو جو منتقل کرنا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، تو اس کی دو صورتیں۔ پہلی صورت ہوگی اس کو کہیں گے مرتجل، اور دوسری صورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منقول۔ یعنی پہلی صورت میں جب ایک لفظ جو ہے اس کے مثلا ایک معنی اس کا اصلی معنی تھا، اس سے منتقل ہو کے اب معنی 2 میں استعمال ہو رہا ہے، تو اگر معنی 1 اور معنی 2 میں کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو پہلے کو کہیں گے مرتجل اور اس کو، اور دوسرے کو کہیں گے منقول۔ اور اگر ان دونوں معنوں میں جو مرتجل جو پہلا معنی ہے اور دوسرا معنی ہے ان میں اگر علاقہ ہے، تعلق ہے، کوئی یعنی کوئی وجہ ہے، تو پہلے والے کو کہیں گے حقیقت اور دوسرے والے کو کہیں گے مجاز۔ تو یہ سب سے اہم چیز اس کی طرف ہم آنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو حقیقت اور مجاز ہے اور مرتجل اور منقول ہیں، یہ سب مشترک الفاظ مشترک کی قسمیں ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوں، اور اگر اس ایک سے زیادہ معنی میں ایک معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور پھر اس معنی سے ہٹا کے ہم اس کو ایک دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے، تو اب اس جو ہم نے ایک معنی سے دوسرے معنی میں اس کو منتقل کیا، اگر اس میں کوئی علاقہ ہے، اس میں کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، اگر وجہ نہیں ہے تو پہلے والا جو اس کا معنی تھا اس کو مرتجل کہتے ہیں اور دوسرے کو منقول کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں کو علاقہ ہے، جب مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے کو حقیقت کہتے ہیں اور دوسرے کو مجاز کہتے ہیں۔ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے مشترک لفظ کو کی یہ تعریف کی کہ مشترک لفظ وہ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہم نے دی ہے، مطلب یہ کہ عین، یا اردو میں چشمہ بھی مشترک لفظ ہے، یا انگریزی میں بینک جو ہے مختلف۔ لیکن مشترک ہو کوئی لفظ ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ سارے وضع کے اعتبار سے اصلی ہوں۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ عین کا مطلب آنکھ ہے، یا عین کا مطلب چشمہ ہے، چشمہ جس سے پانی آتا ہے، تو یہ عین جو ہے مشترک لفظ اس لیے ہے کہ اپنے وضع اصلی کے اعتبار سے عین کے معنی یہ آنکھ بھی ہیں اور چشمہ بھی ہے۔ لیکن مثلا یہ کہ میں کہوں شیر، تو شیر کو استعمال کروں جو معروف جانور ہے اس کے لیے، لیکن میں شیر کا لفظ استعمال کروں ایک بہادر آدمی کے لیے، تو اس کو مشترک نہیں کہیں گے، حالانکہ شیر کے یہاں دو معنی، کیونکہ شیر کا لفظ جو ہے ایک بہادر آدمی کے لیے اس کے اصلی وضع کے اعتبار سے اس کا وہ معنی نہیں، وہ تو ہم نے مطلب اس کو ایک مجازی معنی میں استعمال کیا، اس کا اصلی معنی جانور ہی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیر کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، لیکن یہ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ شیر کے یہ معنی جو ہے مشترک معنی نہیں ہے، اس لیے کہ بہادر آدمی کے لیے شیر کا لفظ جو ہے اس کو اصل میں نہیں بنایا گیا، اصل میں اس کو یعنی عربی زبان میں یا اردو زبان میں شیر کے معنی کو جو ہے وضع نہیں کیا گیا بہادر آدمی کے لیے، یہ لوگوں نے بعد میں اس کو مجاز کے طور پہ استعمال کیا، جبکہ عربی زبان میں عین کا مطلب جو ہے آنکھ کے لیے بھی وضع کیا گیا اور چشمے کے لیے وضع کیا، اس لیے عین جو ہے ایک مشترک لفظ ہے، لیکن شیر جو ہے مشترک لفظ نہیں ہے، گو کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کے مشترک ہونے کی یہ شرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہوں، یہ پہلی شرط ہے، لیکن وہ ایک سے زیادہ معنی اس کے وضع اصلی کی بنیاد پر، یعنی اپنے اصلی جو ان کو الفاظ کو جو ہے گھڑا گیا اصلاً بنیادی طور پہ،
اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے اپنے معنی کے لیے اصلی طور پہ وضع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے جس کو کہتے ہیں تبادر، متبادر معنی جو ہے، یعنی امیڈیٹ، فوری جو معنی آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ اس کے وضعی معنی ہوتے ہیں۔ تو مثلا یہ کہ آپ اگر عربی زبان بولنے والے ہیں تو عین کا لفظ جو آنکھ، یہ اس کا یعنی متبادر معنی ہے۔ عین کا لفظ جو ہے چشمہ، یہ بھی اس کا متبادر معنی ہے، اس لحاظ سے آنکھ اور چشمہ یہ عین جو ہے مشترک لفظ ہے۔ لیکن شیر کا معنی جو ہے جانور، یہ متبادر معنی ہے۔ اب کوئی بھی شیر کا لفظ استعمال کرے گا تو اردو زبان میں مثلا یہ متبادر معنی اس کا لیکن شیر کا معنی جو ہے ایک بہادر آدمی کے لیے جب استعمال کیا جائے تو وہ اس کا متبادر معنی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو مطلب یہ ہے کہ بتانا پڑتا ہے کہ یا اس کے کوئی کلو دینے پڑتا ہے۔ یعنی کوئی شیر کہے گا وہ شیر آ رہا ہے تو ذہن فوری طور پہ اس طرف نہیں جاتا کہ بہادر آدمی آ رہا ہے، جو ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جانور آ رہا ہے، جو ایک جانور جس کو شیر کہتے ہیں، الا یہ کہ اس کا کوئی اور کرینہ ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ جو ہے وہ مشترک ہے، لیکن یعنی مشترک اصطلاحی معنی میں نہیں، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، لیکن یہ جو ایک سے زیادہ معنی ہیں یہ وضع اصلی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اب اس قسم کے لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہوگا اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ جو لفظ ہے ان میں سے ایک جو ہے منقول ہے، یعنی منتقل کیا گیا ہے دوسرے سے۔ مثلا یہ کہ شیر کو ہم نے، شیر کے معنی جو ہے جانور ہے اور شیر کے معنی جو ہیں بہادر آدمی، یہ دو اس کے معنی، لیکن یہ دو معنی جو ہیں ایک ان میں سے ایک جو ہے اصلی وضع کے اعتبار سے اور دوسرا جو ہے اصلی وضع کے اعتبار سے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو نقل کیا، اس لفظ کا معنی جانور سے بہادر آدمی کے لیے، یعنی اس کو منقول کہتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں جب نقل کرتے ہیں معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف، متبادر سے غیر متبادر کی طرف، تو اس میں ان دونوں کے درمیان علاقہ ہوگا، یعنی کوئی تعلق ہوگا، کوئی نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نسبت نہیں ہے تو پہلے والے کو کہیں گے مرتجل جیسے، اور دوسرے کو کہیں گے منقول، لیکن اگر نسبت ہو جیسے کہ اس میں ہے تو پہلے کو کہیں گے حقیقت اور دوسرے کو کہیں گے مجاز۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اب پہلے کی مثال، یعنی لفظ جو ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں اور ایک معنی جو ہے متبادر ہے، دوسرا یعنی وضع کے اعتبار سے ہے، دوسرا وضع کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریشنال نہیں ہے اس سے انتقال کا، یعنی اس ٹرانسفر کا۔ تو اس میں پہلا جو ہے مرتجل ہوگا اور دوسرا جو ہے منقول ہوگا۔ اس کی مثال ہے مثلا یہ کہ نام جیسے ہیں طلحہ صحابی کا نام ہے، یا قتادہ یہ بھی نام ہے۔ اب طلحہ عربی زبان میں واحد ہے طلحون الطلح، قتادہ جو ہے یہ واحد ہے القطاد۔ یہ دونوں جو ہیں درختوں کے نام ہیں، تو یہ اپنی اصلی وضع کے اعتبار سے طلح اور القطاد جو ہے یہ درختوں کے نام ہے جمعی۔ اب ان کو جو ہے اس کو منتقل کیا گیا اور اس آدمی کا نام رکھ دیا گیا طلحہ، اور اس کو القطاد سے قتادہ منتقل کیا گیا اور آدمی کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ اصلی اس کا جو معنی ہے وہ درخت ہے۔ اب جو ہے اس کو آدمی کا نام بھی ہے، تو اس کا درخت کا جو معنی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک درخت کا کیا تعلق ہے آدمی سے؟ معنی کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو طلحہ سے مراد جو درخت ہے وہ اس کا مرتجل معنی ہے، یعنی، اور طلحہ اور قتادہ جو آدمیوں کے نام ہیں یہ اس کے منقول معنی، سمجھے نا؟ کیونکہ کوئی نسبت نہیں ہے اس میں درخت، یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی پرانے زمانے میں نسبت تھی بھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے آج کیا نسبت ہے ایک آدمی طلحہ اور ایک درخت کے درمیان، سمجھے نا؟ اچھا، اب دوسری مثال لیں، کافی لمبا ہو گیا لیکن یہ کہ یہ حقیقت اور مجاز کی جو آخری قسم رہ گئی۔ اچھا، اب ایک لفظ کا اطلاق جو ہے شیر پہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے منتقل کیا، ہم نے کہا کہ آدمی شیر ہے، یہاں اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، شیر جانور کا نام تھا، اس کو ہم نے ایک آدمی کی طرف منتقل کر دیا، تو انتقال ہوا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے، یہ اس کا اصلی معنی ہے اور یہ جو ہے منتقل معنی ہے۔ لیکن ان کے درمیان علاقہ ہے، علاقہ کیا ہے؟ یعنی نسبت ہے، ایک ریشنال ہے، ایک تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے طلحہ اور درخت اور آدمی کے نام کے درمیان تعلق سمجھ میں نہیں آتا، وہ تعلق کیا ہے کہ دونوں بہادر ہیں، شیر بھی بہادر ہے اور یہ آدمی بھی بہادر ہے۔ تو جو شیر کا معنی جانور کے معنی اس کو ہم کہیں گے اس کا حقیقی معنی،
اور جو منقول معنی جو آدمی کا ہے اس کو ہم کہیں گے مجاز، سمجھے؟ تو مثلا یہ کہ اس کی مجاز جو ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی بہت استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ لفظ جو ہے مجاز میں استعمال ہوا ہے، یہ حقیقت مثلا یہ کہ اگر کسی نے کہا شرب تو کاسن، یعنی میں نے گلاس پیا پانی کا۔ اب یہ جو ہے آپ نے گلاس تو نہیں پیا، آپ نے تو پانی پیا۔ کاسن کا مطلب گلاس ہے، اس کا اصلی معنی ہے، لیکن آپ نے یہاں اس کو مجاز کے طور پہ استعمال کیا۔ اس گلاس سے مراد آپ نے اس میں جو چیز ہے ظرف ہے، یعنی گلاس تو کوئی نہیں پیتا، تو مطلب یہ ہے کہ گلاس میں جو مشروب ہے اس کو آپ نے پیا، تو یہاں جو آپ نے گلاس کا لفظ استعمال کیا ہے مجاز کے معنی میں استعمال کیا، اور اس کا اصلی معنی جو ہے گلاس ہے۔ اور اس اصلی معنی میں تعلق یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پانی اس میں ہے، تو یعنی ظرف اور مظروف کا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے کاس کا معنی جو ہے بمانے گلاس کے اس کا حقیقی معنی ہے، بمانے جو ہے مشروب کے اس کا مجازی معنی، مطلب ہم کہتے ہیں میں نے چائے کے 2 کپ پیے، تو یہ اس کے مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ تعلق ہے کپ اور چائے میں، کیونکہ کپ جو ہے ظرف ہے اور چائے جو ہے مظروف ہے۔ تو قرآن مجید میں مثلا فرمایا کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، کہ جنت میں ان کو جو ہے کاسن یعنی گلاس پلائے جائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو گلاس میں ہوگا وہ چیز پلائی جائے گی۔ اور اسی لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اور قرآن میں اس کا استعمال مطلب یہ ہے کہ گردن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے پورا آدمی ہوتا ہے، مثلا فک و رقبت، گردن کو آزاد کرو، تو گردن کو آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن کاٹ کے آدمی کی اس کو آزاد کرو، بلکہ پورا آدمی آزاد کرو، یعنی کہ غلام کو آزاد کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حقیقت اور مجاز ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ عرب میں جو قرآن فکس ہے تو ہر شخص جانتا تھا کہ لا کے کیا معنی ہے اور اب کیسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظوں کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ نے لفظ اور معنی کے درمیان تفصیل، یہ تو صرف ایک، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مثالیں، اتنی تفصیل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کی گہرائیوں کو سمجھے یکساں طور پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلیں۔